السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، الحمدللہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور یہ وہ بابرکت دن ہے جس کو خاص نسبت حاصل ہے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ زاہدہ عابدہ حضور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، کیونکہ 3 رمضان مبارک میں آپ کی وفات ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ پیارے دوستو، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آج ہم حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے فضائل، مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو طریقہ طرز تھا دنیا کے اندر اور دنیا سے جانے کے بعد، یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سنیں گے، اور یہ بالخصوص ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے یہ بہترین سبق ہے، وہ سنیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر رائج کریں، عمل کریں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جمع تھیں، تو فرماتی ہیں تمام جمع تھی، اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں، وہ تشریف لائیں، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مشابہ تھی۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضور بھی تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات بھی تشریف فرمائے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی، مرحبا مرحبا میری بیٹی۔ پھر ان کو اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر آپ نے ان سے چپکے سے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر چپکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے کہا آپ کس وجہ سے روئیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی، یعنی حضور نے راز کی بات کہی تھی، میں نہیں بتاؤں گی آپ۔ میں نے کہا میں نے آج کی طرح کوئی خوشی غم سے اتنی قریب نہیں دیکھی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بغیر خصوصیت کے ساتھ آپ سے کوئی بات کی ہے، پھر بھی آپ رو رہی ہیں۔ یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور نے ایک راز کے ساتھ خوشی اور غمی کی بات کہی ہے، تو پھر بھی آپ رو رہی ہیں اگر کوئی خوشی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں راز افشا نہیں کروں گی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے، یعنی آقا کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اب ان سے سوال کیا کہ وہ بات تو بتا کہ حضور نے جو خاموشی کے ساتھ بات کہی تھی، آپ پہلے تو روئی تھی پھر ہنسی تھی، کیا وجہ تھا، کیا وجہ تھی؟ تو پیارے دوستو، حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی پہلی بار یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ہر سال ایک بار قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور میرا یہی گمان ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، اور میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم میرے ساتھ ملو گی، تم میرے ساتھ آؤ گی، اور میں تیرے لیے بہترین پیش رو ہوں گا۔ تب میں رونے لگی، پھر آپ نے سرگوشی کی اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس وجہ سے ہنسنے لگی۔ پہلے دوستو، یہ امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے اپنے وصال کی خبر سنائی تو آپ رونے لگی، پھر آپ کو یہ فرمایا کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو، یا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو، تو حضرت حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ یہ بات آپ نے حضور کے وصال کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ پہلے دوستو، حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ اس وقت حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال تھی،
پیارے دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول کے گھر والو، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ آقا کریم علیہ السلام کا کتنا قرب حاصل تھا۔ حضرت جمیع بن عمیر تیمی وہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے خامند علی المرتضی۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، تم کو معلوم ہے اے جمیع بن عمیر تیمی، وہ بے شک بکثرت روزے رکھنے والے تھے اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ام المومنین حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی ان لوگوں کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، یہ حضرت فاطمہ کی خاص شان ہے جو حضور خود بیان فرما رہی ہیں۔ فاطمہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا محبت فرما رہا ہے، اور آپ کی عبادتیں اور ریاستیں تو سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے، اور میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، بڑی سننے والی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن پردے کی اوٹ سے ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر، اے محشر کے لوگوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کرنا کمال تھا۔ پیارے دوستو، آج اس معاشرے کو ضرورت ہے، آج ان لوگوں کو ضرورت ہے جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جو اتنا فحاشی اور ریانے کو زیادہ اڑا رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ بے پردگی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اس اسوہ کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو آج ضرورت ہے کہ وہ حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں کو اپنے آپ یہ بات سنیں جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، اتنا پردے داری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ پر موت کا وقت آئے، آپ اندازہ لگائیں، حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، یہ اسماء بنت امیس وہ ہیں جو حضور سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں بھی آئیں، تو ان سے کہنے لگی، اے اسماء بنت امیس، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو کھلا نہیں لے کر جانا۔ پیارے دوستو، اہل عرب کے اندر حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے سے پہلے صرف ایک چادر ڈال کے لے جایا کرتے تھے، چادر ڈال کے لے جایا کرتا تھا۔ حضرت حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ میرے جسم کے اوپر بھی صرف ایک چادر پڑی ہوئی ہو اور مجھے لے کے جا رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔
آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا میرے جنازے کو اس طرح نہ لے کر جانا کہ ایک چادر رکھی ہوئی ہو۔ اور حضرت اسماء بنت امیس عرض کرنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ سرزمین حبشہ پر وہ ایک طریقہ رائج ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر درخت کی شاخیں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں ہاں اے اسماء بنت امیس ویسے ہی کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو پہلے وہ چھڑیاں رکھنا، وہ شاخیں رکھنا، وہ شاخیں رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ میری بے پردگی نہ ہو۔ پیارے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے مرنے کے بعد حضور سیدہ کائنات اتنا پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، اور آج کی جیتی جاگتی زندہ لاشیں ہمارے سامنے گھومتی پھرتی ہیں، ان کو حیا نہیں آتا، ان کو شرم نہیں آتا۔ حضور سیدہ کائنات تو اپنے مرنے کے بعد ہمارے اپنے پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، ان کو حیا نہیں آتا، یہ پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، آج کل ضرورت ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنی ماؤں بہنوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ان کو پردے کے احکامات سکھانے چاہیے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی تو ہم اسی طرح ہی کریں گے جس طرح کہ حبشہ کے اندر رواج ہے، پہلے وہ شاخیں ڈال دیں گے، اس کے اوپر آپ کی چادر ڈال دیں گے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ پردے داری بہت بڑی چیز ہے۔ ایک قول کے مطابق جب آپ فوت ہو گئیں تو حضور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسرے قول کے مطابق حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اترنے والے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ آپ کی وفات 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہے، اور آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی اس وقت۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضور سیدہ کائنات کے اس اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔